हमने ड्रामा दहलीज की पढ़ाई की थी। आज हम इस ड्रामे का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। इस ड्रामे के मुसन्निफ हैं अमजद इस्लाम अमजद। तो ड्रामे को हम इस जगह तक पढ़ चुके थे कि जब अहमद अली अपने अजीज़ रिश्तेदार फ़कीर हुसैन के घर जाता है और फ़कीर हुसैन उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो कभी भी या बहुत लंबे अरसे से उसके घर नहीं आया होता। तो चलिए इसके बाद क्या होता है मज़ीद पढ़ते हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए और इस ड्रामे को समझने की भी कोशिश कीजिए। अहमद अली: भाई, ये तुम्हारा वालिद रास्ता छोड़े तो फिर है ना। मुझे लगता है इसे मेरा आना अच्छा ही नहीं लगा। फ़कीर हुसैन जल्दी से पीछे हटते हुए: ओह माफ़ करना, आओ सईदा बेटी, अख्तर के कमरे से कुर्सी ले आओ। अहमद अली: अरे नहीं, मैं यहीं बैठ जाता हूँ तुम्हारे पास। सईदा: जी। अहमद अली: माशाल्लाह, कितनी बड़ी हो गई हो। खालिद बता रहा था कि वो तुम लोगों से मिलता रहता है। मैं तो इस फैक्ट्री की बकबक में ऐसा पड़ा हूँ कि दीनों दुनिया से गया हूँ। दीनों दुनिया से जाना मुहावरे के तौर पर कहा जाता है, यानी इस कदर मसरूफियत हो जाना कि ना दीन की कोई बात पूरी करना, फ़र्ज पूरा करना, और ना ही दुनियादारी कर पाना। सुबह से रात तक कोल्हों के बैल की तरह। अब कोल्हों का बैल क्या है, यहाँ पर ये मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, यानी हर वक्त शदीद मसरूफ़ रहना, शदीद काम में लगे रहना की जगह पर यह कहा जाता है, की तरह काम करना पड़ता है। अजीज़ रिश्तेदारों से मिलने का वक्त नहीं मिलता। फ़कीर हुसैन: वक्त मिलता नहीं अहमद अली, निकाला जाता है। अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया है, किस लिए? कि तुम इसे अहसन तरीक़े यानी अच्छे तरीके से खर्च करो, ताकि दीनों दुनिया दोनों में तुम्हें राहत नसीब हो, यानी सुकून मिले। लेकिन तुम हिंसों को ज़र्ब देने, अब हिंसों को ज़र्ब देना भी मिसाल के तौर पर या मुहावरे के अंदाज में इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब यानी पैसे जमा करने में, रुपया जमा करने में चक्कर में ऐसे पड़े हो कि तुम्हें और किसी तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। सईदा: ओहो अब्बू, अहमद चचा इतने बरसों के बाद हमारे घर आए हैं, और आप क्या पियेंगे आप? अहमद अली: ना बेटी, मैं घर से खाना खा के चाय पी के निकला हूँ। फ़कीर हुसैन: एक कप ही पी लो, मुझे यकीन है सईदा तुम्हारे बावर्ची से बेहतर चाय बनाती है। अहमद अली: फिर वही, अच्छा बाबा पिलवा दो, चीनी नहीं डालनी बेटी। सईदा जाते हुए: जी अच्छा। अब देखें, यहीं से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि फ़कीर हुसैन के बारे में जिस तरह से हमने शुरू में पढ़ा था कि वो किस मिजाज का है, वो उसके इन मुकालमों से, इस शुरू की बात से ही कुछ कुछ अंदाज़ा हो रहा है। चंद लम्हों की खामोशी। अहमद ऐसे ही किताब उलट पलट कर देखता है। अहमद अली: क्या पढ़ रहे हो? मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता कुछ पढ़ने का। फ़कीर हुसैन: हालांकि स्कूल के ज़माने में तुम हम सब से ज़्यादा किताबें पढ़ा करते थे। अहमद अली हंसते हुए: शायद इसीलिए मेरा कोटा तुमसे पहले ख़त्म हो गया है। कोटा का यहाँ पर मतलब है हिस्सा, और इसका ये मतलब है कि मेरा हिस्सा तुमसे पहले ख़त्म हो गया है, कि यानी वो मजाक के तौर पर कह रहा है कि मैंने तो अपने हिस्से की किताबें पढ़कर ख़त्म कर दी हैं। बेटा किधर है तुम्हारा? फ़कीर हुसैन: कहीं गया हुआ है। अहमद अली: किस क्लास में पढ़ता है अब? देखिए, यहाँ पर सवालिया की अलामत लगी हुई थी जो कि गलत थी, और इसको मैंने यहाँ पर दुरुस्त करके ख़त्मा की निशानी लगा दी है। अब माशाल्लाह। फ़कीर हुसैन एकदम रंजीदा सा होकर, यानी एकदम वो दुखी सा हो गया। 4th ईयर में पढ़ रहा था, अब छोड़ दिया है। अहमद: भाई, उसे समझाया होता तुमने, तालीम तो मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है। फ़कीर हुसैन: तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने नहीं समझाया होगा। अहमद: हाँ वो तो, मगर वो तो खासा ज़हीन बच्चा नहीं था। मुझे याद पड़ता है एक दो दफ़ा उसकी तस्वीर भी आई थी अखबार में, किसी डिबेट वगैरह के सिलसिले में। डिबेट तकरीर ही को कहा जाता है। फ़कीर हुसैन: हाँ, मगर अब पता नहीं उसे क्या हो गया है, सारा सारा दिन आवारा घूमता रहता है। अहमद:
اسے میرے پاس بھجوا دو، میں فیکٹری میں کہیں فقیر حسین کو متاثر دیکھ کر، میرا مطلب ہے کسی اچھی جگہ پر لگا دوں گا۔ فقیر حسین: مجھے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اور ایسے میں اسے تمہارے پاس بھیج کر کوئی شکایت نہیں سننا چاہتا۔ احمد علی: دراصل یہ علاقہ بھی بہت فضول ہے، اچھے علاقے اور اچھی صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے کردار پر۔ فقیر حسین: ہاں شاید۔ احمد علی: تم کسی بہتر علاقے میں کیوں نہیں شفٹ ہو جاتے؟ شفٹ ہونا یعنی منتقل ہونا۔ فقیر حسین: کیسی باتیں کرتے ہو؟ اسی مکان کی آڑ میں یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بہانے کی وجہ سے کے ذریعے تو میری سفید پوشی نبھ گئی ہے۔ سفید پوشی نبھ جانا یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ غربت جو ہے وہ میں نے نبھا لی ہے۔ اب سفید پوش ویسے تو ہم کہتے ہیں غریب کو، یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ سفید پوش اسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو تھوڑے میں بھی باوقار یعنی عزت والی زندگی گزار رہا ہو۔ تو یہاں پر جو ہے فقیر حسین نے بھی یہی بات کی کہ اسی مکان کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ میں نے جو ہے کم پیسے ہوتے ہوئے بھی، کم مالی طور پر کم ہوتے ہوئے بھی میں نے عزت سے اپنی زندگی گزار لی ہے۔ نبھ جانا یعنی گزر جانا، گزار لینا وغیرہ۔ ورنہ میری تنخواہ تو، اور اب تو 2 مہینے بعد میں ریٹائر ہونے والا ہوں، اس چھت کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ چھت سے مراد یہاں پر گھر ہی ہے۔ احمد علی: میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس مکان کو بیچ کر کسی بہتر آبادی میں مکان خرید لو، ادھر سیٹلائٹ ٹاؤن وغیرہ میں۔ فقیر حسین: دراصل مجھے اس گھر کی عادت سی ہو گئی ہے، 30 برس کا ساتھ ہے، اس سے جدا ہونے کا میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ احمد: یہ تو بڑی بچگانہ سی جذباتیت ہے۔ بچگانہ سی یعنی کہ بچوں جیسی جذباتیت، یعنی یہ جو تم محسوس کر رہے ہو، تمہارا یہ جو جذبہ ہے بالکل ایسا ہے جیسے بچوں کا ہوتا ہے۔ بہتر مستقبل کے لیے چند چھوٹی موٹی یادوں کو تو قربان کرنا ہی پڑتا ہے۔ نئے مکان تو ترقی کا زینہ ہوتے ہیں۔ ترقی کا زینہ ہونا یعنی ترقی کی طرف پہلا قدم، آگے بڑھنے کی طرف پہلا قدم وغیرہ۔ یہاں ترقی کے زینے سے مراد یہ ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ فقیر حسین: یہ مکان نہیں ہے احمد علی، گھر ہے۔ میرا گھر شہر کی زندگی، معاف کیجیے گا، اس جملے کو ہم دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ یہ مکان نہیں ہے احمد علی، گھر ہے، میرا گھر۔ شہر کی زندگی اس کے مکانوں سے نہیں، گھروں سے عبارت ہوتی ہے۔ عبارت ہونا یعنی ظاہر ہوتی ہے، پتہ چلتی ہے۔ احمد پریشان ہو کر ہنستے ہوئے: کتابیں پڑھ پڑھ کر تم فقرے بہت اچھے بولنے لگ گئے ہو۔ سعیدہ ایک ٹرے میں چائے اور بسکٹوں کی پلیٹ لاتی ہے۔ احمد: ارے بھائی یہ کیا ہے؟ میں نے صرف چائے کی حامی بھری تھی، یعنی رضامند ہوا تھا، مانا تھا۔ سعیدہ: یہ بسکٹ میں نے خود بنائے ہیں گھر میں، لیجئے چکھیے تو صحیح۔ فقیر حسین: سعیدہ کو بڑا شوق ہے ان باتوں کا، عجیب عجیب الٹی سیدھی چیزیں بناتی رہتی ہے، اور ہر تجربے میں تختہ مشق مجھے بننا پڑتا ہے۔ یعنی کہ تختہ مشق بننا، جس پر تجربہ کیا جائے، جس کو بار بار جو ہے تجربہ بنایا جائے وغیرہ۔ سعیدہ پیار بھرے شکوے سے یعنی شکایت سے: ابو اتنی انسلٹ تو نہ کیجیے میرے کھانوں کی، انسلٹ یعنی کہ بے عزتی۔ احمد اور فقیر ہنستے ہیں۔ احمد ایک دم کسی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ احمد: اچھا بھائی فقیر حسین، میں اب چلتا ہوں، پرسوں دوپہر کا کھانا تم سب لوگ میری طرف کھاؤ گے۔ فقیر حسین: کیا مطلب؟ احمد: کیوں؟ فقیر حسین: وہ اس لیے کہ لاجواب سا ہو کر بات بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لاجواب ہو جانا یعنی کہ کوئی جواب نہ ملنا، سمجھ نہ آنا کہ اس بات کا کیا جواب دیا جائے، اور پھر ہم خود سے کوئی بات بنانے کی جو کوشش کرتے ہیں، کوئی بھی جواب بنانے کی۔ احمد: بیکار کی ضد نہ کرو فقیر حسین، تم نے خواہ مخواہ اپنے گرد یہ تنہائی کی دیوار تان رکھی ہے۔ تاننا یعنی پہننا، اوڑھنا، معاف کیجیے گا، اوڑھنا، اور تنہائی کی دیوار اوڑھنا یعنی تم خود سب سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھے ہوئے ہو، اکیلے بیٹھے ہوئے ہو وغیرہ۔ تمہارا میرا خون کا رشتہ ہے، میرے گھر آنے
سے تمہاری عزت کچھ گھٹ نہیں جائے گی. گھٹنا یعنی کہ کم ہو جانا. فقیر حسین: نہیں یہ بات نہیں، دراصل. احمد اٹھتے ہوئے: پرسوں دوپہر 1 بجے. سعیدہ سے: یہ تمہارے ذمے ہے بیٹی. یعنی اب اس نے سعیدہ سے یہ بات کہی. سعیدہ حیرت سے: میں میرے؟ احمد: فقیر حسین مجھے تم سے ایک اور بات بھی کرنی ہے، اب بھولنا نہیں. اچھا خدا حافظ. احمد جاتا ہے. دونوں باپ بیٹی چند لمحے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. اب دیکھیں، جب کوئی ایسا رشتہ دار کہ جو ہمارے گھر آتا جاتا نہ ہو اور بہت لمبے عرصے سے نہ آتا جاتا ہو، وہ ایک دم سے آ جائے اور اس طرح اپنائیت سے بات کرے اور ہمیں دعوت دے کر جائے تو حیرت تو ہوگی نا، عجیب سا تو لگے گا. یہی بالکل ایک حقیقت سی بات جو ہے یہاں پر فقیر حسین اور اس کی بیٹی کو لگی کہ وہ دونوں حیران ہو گئے. سین نمبر 6، یعنی کہ ہمارے ڈرامے کا اب یہ چھٹا سین ہے، چھٹا منظر ہے جسے اب ہم پڑھیں گے. احمد علی کا ڈرائنگ روم. احمد علی، عابد علی اور احمد علی یعنی کہ اس کا بیٹا عابد اور وہ خود وہاں پر موجود تھے. ان دونوں قوسین میں ہمیں ایک منظر بتا دیا گیا کہ منظر کیا ہے اور اس منظر میں کردار کون کون سے ہیں. احمد: وہ لوگ آ جائیں تو یوں سمجھو آدھا کام ہو گیا. عابد: آپ خواہ مخواہ انہیں اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں. امپورٹنس یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے اہمیت، اہم، ضروری سمجھنا. کیا ضرورت ہے اتنا لمبا چکر کاٹنے کی؟ اگر آرام سے جگہ خالی نہیں کرتے تو میرے پاس ایسا انتظام ہے کہ وہ 1 ہفتے میں تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے. تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے یعنی کہ ایک دم سے ہماری بات جو ہے وہ مان لیں گے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی. کانوں کان خبر نہ ہونا محاورے کے طور پہ کہا جاتا ہے، یعنی کسی کو بالکل پتہ بھی نہ چلے گا اس بات کا. احمد: ہر کام کرنے سے پہلے اس کے نفع نقصان کے تمام پہلوؤں کو دیکھ لینا چاہیے. نفع تو آپ جانتے ہی ہیں، فائدہ کو کہتے ہیں. تم فقیر حسین کو نہیں جانتے. وہ ایسا آدمی نہیں جسے لالچ سے خریدا یا خوف سے جھکایا جا سکے. لالچ آپ جانتے ہی ہوں گے، یعنی کسی کو کچھ دینے کا کہنا کہ بھئی اگر میرا یہ کام کر دو تو تمہیں میں روپیہ پیسہ وغیرہ دوں گا، تو اسے لالچ دینا کہتے ہیں. کچھ دے کر کسی سے کام نکلوانا وغیرہ. اور اسی طرح خوف سے یعنی کسی کو ڈرا کر اس کو اپنے آگے جھکا لینا، کام نکلوا لینا وغیرہ. میں کوئی غلط قدم اٹھا کے اپنا 8 کروڑ کا منصوبہ خراب نہیں کرنا چاہتا. عابد: اوہ ہو ڈیڈ، ایک تو میں آپ کی ان احتیاطی تدابیر سے بہت تنگ ہوں. احتیاطی تدابیر یعنی وہ باتیں کہ جو ہم احتیاط کے لیے کریں، بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے. تو آج ہم نے ڈرامہ دہلیز کا اگلا حصہ پڑھا. اب اس سے اگلی ویڈیو میں ہم اس ڈرامے کا اس سے اگلا حصہ پڑھیں گے. آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس ڈرامے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے.